بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سبق کا 20واں دن ہے۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے اور یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ یہ نظم بڑے مزے کی ہے، تو بچوں غور سے سنیے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک لفظ پر انگلی رکھیے۔ تو صفحہ نمبر 32 نکالیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 32 پہ نظم کا نام ہے جوتے میں کیل، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے پہلے بچوں ذرا تصویر کی طرف دیکھیے کہ تصویر میں کیا ہے۔ ہاں، تصویر میں آپ لوگوں کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک روڈ ہے، اس پہ بس اور گاڑیاں وغیرہ جا رہی ہیں، اور یہ کیا، یہاں پر ایک بچہ ہے جس نے بیگ پہنا ہوا ہے اور وہ اسکول جا رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس نے یہ پاؤں اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور شاید اس کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نظم میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور سے سنیے۔ نظم کا نام ہے جوتے میں کیل۔ چلنا مجھ کو آدھے میل، تنگ کرے جوتے میں کیل۔ کب تک یوں لنگڑاتا جاؤں، قدم قدم چکراتا جاؤں۔ بس دیکھی تو بس نہ ملی، باگا گر کر ناک چلی۔ 10 ہی منٹ ہے باقی اور 8 بجے پہنچوں کس طور۔ مدرسہ میرا آدھے میل، جوتے کی ہے ظالم کیل۔ کب چلنے دے 4 قدم، کتنا باری ہے یہ غم۔ مدرسے جانا تھا پاپوش، میرا اس میں کیا ہے دوش۔ بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں، بے بس پڑھنے کیسے جاؤں۔ کیل نہ کرتی تنگ اگر، تھا کتنا آسان سفر۔ گھر کی طرف جانے والی، ہر بس ہے خالی خالی۔ گھر کی طرف ہی لوٹ چلوں، روڈ پہ کب تک خوار رہوں۔ چلنا مجھ کو آدھے میل، تنگ کرے جوتے میں کیل۔ تو بچوں یہ نظم لکھی ہے شان الحق حقی نے۔ بچوں کچھ سمجھ آئے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، شاباش۔ اب میں تھوڑی سی اس نظم کی وضاحت کروں، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں ایک بچہ ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، لیکن اس کے جوتے میں کیل نکل آئی ہے، جس سے وہ بہت پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح اسکول پہنچ جاؤں، میرا مدرسہ آدھے میل دور ہے اور جوتے کی کیل مجھے پریشان کر رہی ہے۔ 2-4 قدم نہیں چل سکتا اور یہ وقت اس پر بہت بھاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ جوتے کی کیل کس طرح بٹھاؤں، کیونکہ وہ کیل اسے بہت پریشان کر رہی ہے اور وہ نہیں چل سکتا۔ جب وہ دیکھتا ہے تو گھر کی طرف ہر بس جو ہے وہ خالی جا رہی ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں گھر واپس چلا جاؤں، کب تک یوں روڈ پر پریشان ہوتا رہوں گا۔ سمجھ آ گیا بچوں؟ شاباش۔ اس نظم کی پڑھائی آپ لوگوں نے آج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں۔ اب آگے دیکھیں، آگے یہاں پہ صفحہ نمبر 33، صفحہ نمبر 33 کی طرف دیکھیے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 33 پہ کیا ہے؟ اس نظم کی مشق ہے۔ مشق میں کیا ہے؟ نئے الفاظ، یعنی الفاظ معنی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی یہاں پہ ہیں: چکراتا، گھومتا ہوا، طور طریقہ، دوش قصور، لوٹ واپس، خوار پریشان، بوٹ جوتا۔ دوبارہ سن لیں۔ چکراتا، گھومتا ہوا، طور طریقہ، دوش قصور، لوٹ واپس، خوار پریشان، بوٹ جوتا۔ تو بچوں یہ الفاظ معنی آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں اور کاپی میں خوش خط بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پہلا
جو خالی جگہ ہے وہ ہے مدرسہ ڈیش دور تھا، 1 میل، آدھے میل، 2 میل، 4 میل. تو یہاں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آدھے میل. تو اس دائرے کو اسی طرح آپ لوگوں نے پینسل سے بھرنا ہے اور یہ لفظ یہاں پر اسی طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ نمبر 2، مدرسے ڈیش بجے پہنچنا تھا. کتنے بجے پہنچنا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے. 2، 3، 8، 9. اس میں جو صحیح ہو اس دائرے کو پینسل سے بھریے اور وہ لفظ یہاں پر لکھ لیں. نمبر 3، مدرسے پہنچنے میں صرف ڈیش منٹ باقی رہ گئے تھے، 4، 5، 10، 3. ان میں سے جو لفظ ٹھیک ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں لکھنا ہے اور دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ نمبر 4، ڈیش کی کیل چبھ رہی تھی، بستے، کرسی، دیوار، جوتے. اب ان میں سے جو صحیح ہو وہ لفظ یہاں لکھ لیں اور دائرے کو پینسل سے بھریے. ٹھیک ہے بچوں؟ آج آپ لوگ گھر میں کیا کرو گے؟ گھر کا کام آپ لوگوں کا یہ ہے کہ اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ الفاظ معنی زبانی بھی یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کاپی میں بھی لکھنی ہے. اور ساتھ میں معروضی سوالات یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر کے بھیجنی ہے تاکہ آپ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ گھر کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.